لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے۔ میں اپنی قوم کو، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز۔ ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، مدینہ کی ریاست نئی نئی بنی تھی، دو سپر پاورز تھی، ایک طرف رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، اور دوسری طرف پرشین ایمپائر۔ مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں 627 تاریخ تھی دنیا کی، جب رومن ایمپرر کو، جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو خط لکھتے ہیں، اور 628 کو پرشین ایمپرر کو خط لکھتے ہیں۔ تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ بڑے بڑے سپر پاورز تھی، ان کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، حق اور سچ کا پیغام، اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے، اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ کون کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لکھ سکتا تھا؟ صرف وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا تھا۔ اور انہوں نے جو وہ خط لکھے، کس کو پتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دے گی مسلمانوں کے سامنے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اللہ نے ایک خاص تحفہ دیا ہمیں پاکستان۔ اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے۔ وہ ماڈل تھا ہمارے لیے، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہ ماڈل تھا۔ تو میں جب اس یوم آزادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں، میں اب ساری اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اصول بنے تھے، جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں۔ ہمارا ملک جب اٹھے گا انہی اصولوں کے اوپر، جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے، اور وہ اصول، ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے۔ جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پہ زور ڈالیں گے، اتنا ہی اللہ کی برکت آئے گی ہماری قوم پہ۔ اور یہ جو شروع میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے۔ غیرت مند انسان کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کی، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ، جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم کھڑی ہوتی ہے۔ یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی۔
میں آج اپنے کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ میں آپ کا سفیر بھی ہوں، بن چکا ہوں، آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا۔ یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے، ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے، مرنے کا خوف، رزق جانے کا خوف، ذلت کا خوف۔ اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے، اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیا۔ چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے، اور یہ ماڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے۔ میں